اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ المنتظر واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قال اللہ عز وجل هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، خواہران محترم، روزاداران عزیز، سلام و عرض ادب کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو ہماری چل رہی ہے رمضان المبارک اور انسان سازی. پچھلی گفتگو میں قرآن کی اہمیت اور آشتہ مصالحت با خدا کے سلسلے میں گفتگو کی. آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو اللہ کی محبت کو اور اس فرصت طلائی کو، یعنی ایک سنہرا موقع ہے ہمارے اور آپ کے لیے رمضان المبارک میں، کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم لوگوں پر رحمتیں و برکتیں نازل ہوں. آئیے دیکھیے نیکیاں کرنے سے کیسے ہمیں ثواب ملتا ہے اور نیکیاں کرنے سے ہمارے مکروہات کیسے دور ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں بتایا تھا کہ جو انسان مستقل اور مدام آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی مکروہات اور مکروبات سے وہ دور رہتا ہے. لیکن نیکیاں اصل مراد ہماری یہ ہے کہ حسنات انسان کے جو ہے وہ اس کی مکروبات کو دور کرتے ہیں. آئیے ایک جوان کی بات آپ سے عرض کروں تاکہ پھر میں بعد میں جو گزارش کرنے جا رہا ہوں اس سے استفادہ ہو. ایک جوان کو ایک اولیاء اللہ نے، ایک ولی اللہ نے جو اللہ کو دوست رکھتا تھا، اس کے بارے میں دیکھا کہ میں جا رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا میں نے ایک بچھو بڑی تیزی کے ساتھ سے ایک جگہ سے گزر رہا ہے، اور درمیان میں جب پانی آیا تو وہ پتے پر چڑھ گیا اور اسی پتے کے سہارے دھیرے دھیرے تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور وہاں پہنچا جہاں پر ایک جوان سویا ہوا تھا. اور جوان سویا ہوا تھا لیکن اسی درخت پر سے ایک بہت خطرناک سانپ اتر رہا تھا تاکہ اس جوان کو کاٹے، جوان کو غزل پہنچائے، نقصان پہنچائے. اسی کو دیکھ کر کے بچھو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا تھا، اور جب سانپ وہاں جوان کے قریب پہنچا تو اس بچھو نے اس کو ڈنک مارا، اور بچھو کے ڈنک مارنے سے سانپ وہیں پر تڑپ کر کے ختم ہو گیا. میں تیزی سے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچھو کو معمور کیا ہے، یعنی اس بچھو کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو جا تیزی کے ساتھ اس سانپ کو ڈنک مار دے تاکہ یہ سانپ اس جوان کو نہ کاٹ سکے. ہو سکتا ہے کہ اگر سانپ نے اس کو کاٹا ہوتا تو یہ جوان مر جاتا. آخرکار جب میں جوان کے پاس جب پہنچا تو بڑی گہری نیند سے سویا ہوا تھا، اور میں نے اس کو ہلا کر کے اس کو اٹھایا، اور اٹھا کر کے جب میں قریب اس کے پہنچا تو اس کے منہ سے شراب کی بدترین بدبو آ رہی تھی. میں نے اس کو جگایا اور پوچھا کہ بھئی تم اس طرح شراب کی بری حالت میں ہو، کیسے ہو؟ کیا تم نے کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچھو کو سانپ پر معمور کیا اور ڈیوٹی لگائی تاکہ سانپ تمہیں کھا نہ سکے، اور دیکھو یہ سانپ پڑا ہوا ہے اور وہ بچھو ادھر کھڑا ہوا ہے. اس کو بڑا تعجب ہوا، اور اس کے بعد سے جس وقت میں جوان سے پوچھا تو اس جوان نے کہا کہ اصل میں گھر سے باہر نکل رہا تھا اور جا رہا تھا شراب خریدنے کے لیے کہ پیچھے سے ماں نے آواز دی، بیٹا میرے لیے ایک برتن میں پانی لے آؤ تاکہ میں وضو کر لوں. میں جلدی سے جو شراب لینے جا رہا تھا اس کام کو چھوڑ کر کے اور میں آیا، ماں کے لیے پانی دیا ایک برتن میں تاکہ وہ وضو کر سکے. اور اس کے بعد میں پھر آگے بڑھا تھا کہ شراب کی دکان کی طرف چلوں تو میں نے دیکھا کہ ایک فقیر آ رہا ہے، تو میں نے اس فقیر کو کچھ پیسے دے دیے اور وہ پھر پیسہ لے کر کے آگے بڑھ گیا. اسی کے ساتھ ساتھ میں جب پانی دے کر کے اور اس فقیر سے آگے بڑھا تو پھر ہم نے دیکھا کہ
کچھ اور پیسہ میں نے پھر شراب لے لی، اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک کوئی مومن ہے جو گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہے، اس نے آواز دی کہ بھائی میرے مرکب کے لگام کو تم پکڑ لو تاکہ میں سوار ہو سکوں، اور میں نے ان کے مرکب کو یعنی سواری کی لگام کو پکڑا اور میں سوار ہو گیا۔ یہ 3 4 کام ہم نے نیکی کے کیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے شراب لی اور شراب پیا، پیسہ جو بچا میں نے فقیر کو دے دیا اور میں سو گیا۔ آئیے اس نتیجے سے اس زبان کے اوپر اتنا اس نے گناہ کیا تھا، اتنا شراب سے بدتر گناہ، اس کے بارے میں شدید ترین قرآن کی آیات ہے اور احادیث ہیں ائمہ معصومین کی، جو میں اس وقت نہیں عرض کر سکتا۔ کسی موقع پر انشاءاللہ شراب کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن میں اپنے سامعین و ناظرین و محترم خواہران و برادران کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نیکیوں کو دیکھیے، یہ اس کی برائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن نیکیوں کی وجہ سے یہ جوان بچ گیا۔ اب جب اس ولی خدا نے اس سے یہ بات کی ہے تو پھر آپ یاد رکھیے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ہستی، یہ دعاؤں میں پڑھا جاتا ہے، یہ جو شعر کبیر میں بھی ہے، کیا اے وہ ہستی جس کی رحمت غضب سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ نے غور کیا، نیکیاں ہیں اس کی برائیاں ہیں، اس سے مطلب نہیں، برا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ ہم برے کام کرتے چلیں اور کچھ چھوٹے کام اچھے کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ البتہ اللہ کی رحمت ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا ہے۔ میں اپنے تمام جوانوں کو اس واقعہ سنانے کے بعد صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت تمہارے ساتھ ہے، اور پھر نظر رحمت جب ہے تو تم اس طرح بچ جاؤ گے۔ یہ واقعہ ایسی واقعے کے طور سے نہیں ہے، بلکہ یہ بحر الانوار کی جلد 91 صفحہ 239 میں ہے، جس کو علامہ مجلسی نے کسی طرح سے نصیحت کے مقام پر ایک اخلاقی طور سے لکھا، اور اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہستی ہے، یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح، اے وہ خدا جس نے ہماری نیکیوں کو، جمیل چیزوں کو ظاہر کیا ہے اور برائیوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ یا من لم یاخذ بالجریرہ کم من قبیح، جیسا کہ دعا کمائل کے جملے پڑھتے ہیں، خدایا میری کتنی برائیاں ہیں جس پر تو نے پردے ڈال دیے ہیں، کتنی ایسے بلائیں آنے والی تھی جس کو تم نے کم کیا اور ختم کیا۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ اس مہینے میں ہم جتنا بھی زیادہ زیادہ ہو سکے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی رحمتوں کا تقاضا ہو۔ آئیے اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ نماز کے سلسلے میں بڑی اہم بات ہے، جس کو ابو علی سینا نے اپنی زندگی کے سلسلے میں لکھا ہے۔ بہت مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ابو علی سینا کا ایک شاگرد تھا جو مشکلات میں تھا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، مسجد میں جاتا ہوں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ہماری مشکل حل نہیں ہوتی۔ اس وقت میں صرف جوان کا قصہ وہ سنا کر کے اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف نماز پڑھنے سے مشکل حل نہیں ہوگی۔ دیکھیے کہ آپ کی نماز میں گڑبڑی کہاں ہے، نماز میں خرابی کہاں ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت نے حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے منع کیا کہ تم وہاں نہ جانا اور نہ کھانا، لیکن اس کی وجہ سے ایک سیاہی سی انسان کے چہرے پر آتی، جو اس کو خود محسوس نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے، درا لے کے گناہ اور معصیت نہ ہونے پائیں۔ میں عشق نماز کے سلسلے میں آئندہ والی گفتگو میں عرض کروں گا، لیکن یہاں میں جوانوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ نماز کے وقت میں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی جو حدیث، وہ جو خطبہ تھا اس میں یہی ہے، ارفعوا ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، اس لیے کہ بہترین مستجاب الدعوات وقت جو ہے وہ نماز کا وقت ہے۔ تو نماز کی اہمیت دیجیے، نماز کو نماز کے شرائط کے ساتھ پڑھیے، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی تمام مشکلیں بھی دور ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔